مسجدوں پر بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ مدرسوں میں تالے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ جواب سن لیجئے، یہ سوال تو ہے مگر جواب اس کا وہی ہے کہ دنیا کی ہر قوم جب تک سسٹم کا حصہ نہ ہو وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، بل پارلیمنٹ میں پاس کیے جاتے ہیں، مسائل وہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں، کون سی مسجد رہے گی اور کون سی توڑ دی جائے گی یہ بل وہاں پاس کیا جاتا ہے۔ کہاں ہیں ہماری قوم کے لوگ؟ ہماری قوم کے لوگ چائے کے ہوٹل پر، ہمارے نوجوان رات کے 4 بجے تک گھر کے دروازوں پر پٹیوں پر، ہماری قوم کے جوان باضابطہ دروازوں پر، ہماری قوم کے 18 سال کے جوان شراب کے جو ہے ٹھیکے پر، ہماری قوم کے جوان زنا کی دہلیز پر، ہماری قوم کے جوان باضابطہ 18 سال کے جوان سٹا لگا رہی ہیں اور پھر کہتے ہیں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھیے دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جوان اگر دین سے باغی ہو جائیں، جوان اگر بگڑ جائیں، جوان اگر غلط راستے پہ آ جائیں تو وہ قوم کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ کسی کے پاس جوانوں کا اتنا بڑا سرمایہ نہیں جتنا بڑا سرمایہ آج جوانوں کا قوم مسلم کے پاس ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری قوم کے جوانوں کو اپنی جوانی کا اور اپنے جوانی کے مقصد کا احساس نہیں، گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بات مسجد کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات مدرسے کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات اذان کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات نماز کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات فتح پور کی اس خانقاہ کی اس جو ہے قبر کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات پہلو خان کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات تبریز انصاری کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات سیہ اور NRC کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات وقف بل کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات ناموس رسالت کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، مگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی رہی۔ میری قوم کے بزرگوں نے جوانوں کو اندر بند کر دیا، جوانوں بولو گے تو تمہارا نام آ جائے گا، بولو نہیں، میں کہتا ہوں ایک بار نہیں 1000 بار نام آ جائے پھر بھی کہیں گے کہ محمد سے وفا ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کیا لا علم تیرے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ نام آتا ہے تو آ جائے، ہم بولیں گے جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے گی، ہم بولیں گے جب ناموس رسالت کی بات آئے گی، ہم بولیں گے جب مسجدوں کی بات آئے گی، ہم بولیں گے جب مدرسوں کی بات آئے گی، ہم بولیں گے جب خانقاہوں کی بات آئے گی، اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا۔ پر جو کہہ رہے ہیں ہماری جان کا کیا ہوگا، ارے ہم نے اپنی جانوں کا تو سودا پہلے ہی کر دیا ہے۔ تاج الشریعہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ تاج الشریعہ نے کیا فرمایا، جوانوں رسول اللہ کی جب عزت کی بات آ جائے تو یہ نہ سوچنا میری جان قیمتی ہے۔ تاج الشریعہ نے فرمایا جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ جینا مرنا آواز بلند آ رہا ہے، رسالت، عشق محبت، عشق محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ۔ ذرا زور سے بولیے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ الحمدللہ قوم مسلم کسی زمانے میں کمزور نہیں تھی اور قوم مسلم آج کی تاریخ میں بھی کمزور نہیں ہے۔ یہ ہمارے کچھ بڑے بزرگ ہیں نا جو جوانوں کی ہمت کو پست کر دیتے ہیں، یہ کہہ کہ نہیں نکلنا نہیں، ناموس رسالت کا نام آ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کون کون ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے، میری بات سے ایگری کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، میرے رسول کی عظمت پر کتے بھونکتے رہے اور وہ یہ سوچ رہے تھے ہمارے بھونک دینے سے رسول اللہ کی عزت خراب ہو جائے گی، نام ختم ہو جائے گا۔ ارے میرے امام نے کہا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نچل کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل چل مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کریں حضور کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ اس ملک میں
کئی کتے بھونکے میرے رسول کی عظمت مت. لوگ کہتے ہیں ایسا مت کہیے. کیوں نہ کہیں؟ عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. سرکرداج اسی کو سمجھا جائے گا جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. دیکھ لو دنیا میں کتنے گستاخ آئے, قوم مسلم کسی کی عزت نہیں کرتی ہے مگر ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان جس نے رسول اللہ کے عشق کا سبق بنایا, ہم پکار کے کہتے ہیں بابی رضا کی کو ہے امالا رضا کا ہے. جسم سے دیکھیے وہ ارادہ رضا ہے. عزت اسی کی جائے گی جو رسول اللہ کی عزت کرے گا. عزت اسی کی جائے گی جو میرے رسول کی عزت کرے گا. اور جو رسول اللہ کی عزت نہ کرے گا اس کی عزت پیر کے نیچے ہے, اس کی عزت جوتیوں کے نیچے ہے. اس لیے کہ ہمیں عزت کس کے صدقے میں ملی ہے. امام سے پوچھو تو میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ہمیں عزت کس کے صدقے میں ملی ہے. ارے ہم تو گنہگار تھے, سیاہکار تھے, بدکار تھے, مگر آج قوم مسلم نے ہمیں اس کرسی پہ بٹھایا ہے باپ دادا کے نام کی وجہ سے نہیں. عزت یہ ہے یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگلوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. غلام بنے تو صحیح حضور کی عزت صرف اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مائک کی آواز آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں, سمجھ آ رہا ہے آگے سے پیچھے تک؟ بولیے میرے ساتھ, عزت اسی کی جائے گی جو, سب بولیے, جو حضور کی عزت کرے گا. ہمارے لیے ہیرو وہ ہے گھر ٹوٹ رہے ہو, مسجدیں ٹوٹ رہی ہو, بیٹیوں کی عزت پامال کی جاتی رہی ہو, جان کی پرواہ نہ کرے, خاندان کی پرواہ نہ کرے, آ کے میدان میں کھڑا ہو جائے معروف بھائی جیسا. ہمارے لیے ہیرو وہی ہے جس کے سینے میں قوم کا درد ہے, جس کے سینے میں بیٹیوں کی عزت کا درد ہے. میں تو آپ سے کہوں گا یاد رکھو کام کرنے والوں کی قدر کرو, کان بھرنے والوں کی نہیں. کام کرنے والوں کی قدر کرو, کان بھرنے والوں کی نہیں. بہت سارے لوگ آئیں گے کان بھرنے کے لیے, کان مضبوط کر لیجئے. ہمارے یہاں کام کرنے والوں کی تعداد کم ہے, کان بھرنے والوں کی تعداد زیادہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کام کرنے والوں کی تعداد کم ہے, کان بھرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. معروف بھائی جو کام کر رہے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں, میں ان کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ مشہور ہو جائیں گے. اللہ نے انہیں پہلے ہی سے مشہور و معروف کیا ہوا ہے. پورا ہندوستان معروف بھائی کو الحمدللہ جانتا ہے ان کی خدمات کی بنیاد پر. میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ خالی سوشل میڈیا پر ویوز پانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں, لیکن بات ایسی نہیں ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے آج کتنی اسلام دشمن طاقتیں معروف بھائی کو دبانے کی کوشش میں لگی ہیں. کتنے لوگ فون کرتے ہیں, کتنے لوگ میسج کرتے ہیں, کتنے لوگ تھانے تک چلے جاتے ہیں کہ یہ بندہ سلامت نہ رہے, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو. چونکہ آج ہر اس شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیا جائے گا جو قوم کی بات کرے گا, جو ملت کی بات کرے گا, جو ناموس رسالت کی بات کرے گا. ملک میں یہ ایجنڈا چل رہا ہے خادم حسین رضوی کو پریشان کیوں کیا گیا؟ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی. سلمان مظہری کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی. قمر غنی عثمانی آج تک جیل میں کیوں ہے؟ انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی. کتنے لوگوں نے مجھ سے کہا اشرف جیلانی بڑا کھل کے بولتے ہو, ایسا لگتا ہے تمہارا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے, دبتے نہیں ہو. میں نے کہا میرے بیک گراؤنڈ کی بات مت کیجئے, بتا دوں گا تو کلیجہ دہل جائے گا. میرا بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہو تو سنو. کیا کبھی جس کی حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. کیا بات ہے حضرت, زندہ باد زندہ باد. کیا کبھی جس کی حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہم غوث اعظم کے غلام ہیں, کیا کہنے حضرت, ہم غوث اعظم کے غلام ہیں.
इस्तिकबाल, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैनी कमेटी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कादरी हैं। क्या हैं? जरा जोर से बोलिए। हम कौन हैं? और मेरे इमाम से पूछो तो इमाम ने क्या कहा? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। तो ये जो कादरी हैं, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को मानने वाले, ये किसी के बाप से नहीं डरते हैं, ये ना दबते हैं, ना झुकते हैं, ना कदम पीछे हटाते हैं, बल्कि मैदान में जाके इस्लाम के दुश्मनों के सामने ये सदा के लगाते हैं, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा? इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। दुनिया ये कोशिश में लगी है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज को दबा दिया जाए। छाती पे चढ़ दुनिया ये कहने में लगी है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज जबान से निकलने नहीं देंगे, मगर जालिम देख, दुनिया ने बोलना तो हमारी जबान देख के सीखा। ये हमारी जबान है। ये जो पिंडाल आपको नजर आ रहा है इतना आलीशान, आज बहुत सारे लोग पिंडाल लगाने लगे, लेकिन ये पिंडाल शुरू किसने किया? हमने किया। ये स्टेज लगाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। ये गलियां सजाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। ये मोहल्ले सजाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। दुनिया नकल कर रही है, हम किसी की नकल नहीं करते। हमारे लिए रसूलुल्लाह का तरीका काफी है। दुनिया हमारी नकल कर रही है, हम किसी को देख के मोहल्ले और गली नहीं सजाते। हाल ये है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। हालात आज हमारी निगाहों के सामने हैं। मारूफ भाई को बहुत सारे लोगों ने दबाने की कोशिश की, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो, चूंकि वक्त इतना नहीं है, 1 बज गया है, मैं बताता। बहुत सारे इशू उठाए मारूफ भाई ने लड़कियों के हवाले से, और बहुत सारी चीजें उठाई। बहुत सारे लोगों ने धमकियां भी दी कि आप ऐसा करोगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रजा के शेर हैं, और रज़वी शेर न डरते हैं, न दबते हैं, न घबराते हैं, न मैदान छोड़ के भागते हैं, क्योंकि हम हक पर हैं। मैं आप सबसे यही कहूंगा, जिस काबिल भी हैं मारूफ भाई का साथ दीजिए, इसलिए कि ये और इनकी टीम हकीकत में अपने सीने में कौम का दर्द रख के उन लाचार मजबूरों के घरों तक पहुंच रही है जिनके यहाँ खाने तक का इंतजाम नहीं, जिनके यहाँ खाने तक का इंतजाम नहीं। और जो हमारी रजा एक्शन कमेटी है, जिसके मौलाना इमरान साहब अध्यक्ष हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जहाँ मस्जिदों के मसाइल, जमीनों के मसाइल, बहुत सारे काम कर रहे हैं। और सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला पीछे बैठे हैं, बड़े मुखलिस, बड़े उलमा नवाज हैं, बड़ा अच्छा अखलाक और किरदार है, हमेशा दीन और सुन्नियत मसलक आला हजरत के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं आने के बाद आपके मदरसे में गया था, गालिबन दारुल बरकातिया रज़विया करके है, मौलाना दानिश साहब क़िबला, बहुत बड़ी ज़मीन है और बहुत खूबसूरत आपका दारुल है। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा खुदारा उसके लिए पूरा सपोर्ट कीजिए, ताकि ये छोटा सा मकतब और मदरसे की शक्ल में न रहे, सुन्नियत का मरकज बन जाए आपके इलाके का। सपोर्ट कीजिए दिल खोल कर, बहुत अच्छा, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जी जी। अब आइए जरा चंद बातें सुनिए। आज मुल्क के कोने कोने में हालात ये है कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है या नहीं है? मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए, सबसे ज्यादा कमजोर आज की तारीख में अगर कोई है तो मुसलमान, सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो मुसलमान, जिनके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। कौन है वो? मुसलमान। जिनकी इबादत गाहों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, कौन है वो? मुसलमान। जिनके मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, कौन है वो? मुसलमान। जिनके मोहल्ले वीरान किए जा रहे हैं, कौन है वो? मुसलमान। और कौम मुस्लिम क्या कर रही है? बड़ी माजरत के साथ ये सारे जो हालात आज हमारे खराब हैं, आप जानते हो किस वजह से? ये बहुत दिन पहले नहीं थे, जब से हमारी कौम में दलाल पैदा हो गए हैं, जब से हमारी कौम में, हमारे मोहल्लों में दाढ़ी और टोपी रखने के बाद भी कौम के दलाल और कौम की मुखबरी करने वाले पैदा हो गए हैं, तब से हमारी कौम के हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। जब से हमारी कौम में दलाल पैदा हो गए,
اور چاہیے کیا؟ ان دلالوں کو کیا چاہیے؟ ایک کپ چائے جا کے کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ دے، خوش ہو جاتے ہیں، نہیں صاحب ہمارا دور تک تعلق ہے۔ ارے لعنت ہو ایسے تعلق پر، ہمارا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سے ہے، ہمارا تعلق غوث اعظم سے ہے، ہمارا تعلق غریب نواز سے ہے، ہمارا تعلق امام احمد رضا سے ہے۔ ہمیں دلالی کرنے کے لیے دنیا داروں کا تعلق نہیں چاہیے۔ جو قوم کی دلالی کر رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں جب مارا جائے گا، پریشانی کا وقت آئے گا تو میرے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا۔ مگر ڈاکٹر راحت اندوری نے ایک زمانے پہلے کہا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہے، کل نہیں ہوں گے کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے پاپا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان توڑی ہے۔ یہ تیور آج قوم مسلم کے ہونے چاہیے، یہ لیول آج قوم مسلم کا ہونا چاہیے۔ اور ڈریے مت۔ آج سب سے زیادہ ہندوستان میں کیا ہوا؟ پورے ملک میں آج سب سے زیادہ کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ ہماری قوم کے سینوں میں خوف پیدا کر دیا گیا۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کتنا خوف ہے معلوم ہے آپ کو؟ میدان میں بولنا تو بڑی بات ہے، لوگ ڈر اور خوف کے مارے اپنے گھر میں بھی بات کرنے کے لیے راضی ہیں۔ اتنا خوف پیدا کر دیا گیا۔ اب دو ہی باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ یا تو آپ کو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ نہیں، اور اگر ہے تو سنیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے موت اسی وقت آئے گی۔ اسی لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ تم نے دیکھا نہیں بدر کی سرزمین پر ہم 313 تھے، دنیا کو ناس تھا کہ ہم مٹا دیں گے، اور حالت یہ تھی بدر میں، حالت یہ تھی کہ 1000 پہلوان لائے گئے، ناچنے والی عورتیں لائیں گئی، ڈھول باجے لائے گئے، شراب پینے کے لیے شراب کے مٹکے لائے گئے، اونٹ لائے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ پوچھا اتنا سامان 313 کے لیے؟ تو ابو جہل نے اپنے انداز میں کہا تھا یہ ساری تیاریاں اس لیے ہیں تھوڑی دیر میں جا کے 313 کو اسلام کو پیروں کے نیچے مسل دیں گے۔ 313 کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ خواب دیکھیے خواب، اور اس کے بعد ہم اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، عورتیں ناچیں گی، جشن کا ماحول ہوگا۔ پوری تیاری سے ہم کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجئے، نام بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، کردار آج بھی وہی ہے۔ نام بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، مگر کردار جو کل خواب دیکھ رہے تھے اسلام کو مٹانے کا، وہی خواب آج بھی دیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وقف بل کا مسئلہ آیا رمضان کے مہینے میں، ہمارے بہت ساری قوم مسلم کو لوگ دہلی کے جنتر منتر پر پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے بات کی، تو جانتے ہو وہی ظالم یتی نرسنگانند نکل کے آیا میدان میں، اور اس نے کہا تھا اگر مجھے اجازت مل جائے تو صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں نادان، پوچھ لے ابو جہل اپنے باپ سے، تیرے باپ کا بھی یہی خواب تھا، بدر کی سرزمین پر اسلام مٹا دوں گا، مگر یاد رکھ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ بڑھے۔